بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نکبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر انتہائی ادب و احترام کے ساتھ تشریف لانے والے تمام معزز مہمانوں کا دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور آج کی اس عظمت کانفرنس عظمت قرآن کانفرنس میں شرکت فرمانے والے تمام زیبکار علماء کرام تمام معززین علاقہ اہل دین سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور دعا گو ہیں اللہ کریم آج کے اس ہمارے پروگرام میں خاص رحمتیں برکتیں عطا فرمائے اور ہم سب کا آنا یہاں بیٹھنا دور و نزدیک سے چل کر آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آج کی اس بابرکت اور اس روحانی وجدانی پروگرام کا آغاز اللہ کے دارِ کلام قرآن مجید قرآن رشید سے ہوا جاتا ہے آیات بینات کی تلاوت کے لیے میں التماس گزار ہوں جناب علامہ حافظ نصیر احمد برکاتی صاحب سے کہ آئیں آج کے اس بابرکت پروگرام کا آغاز فرمائیں تمام احباب محبت کے ساتھ بیٹھیے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کی صدائیں اپنی زبان سے جاری رکھیں اور انشاءاللہ قرآن کی برکتیں بہت ساری آپ سمیٹتے جائیں گے جناب حضرت علامہ نصیر احمد برکاتی صاحب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن بے حد مار خدای پاکرا آنکے ایمان داد پشت خاکرا
حاضرین و سامعین، آج کی یہ نشست، آج کا یہ پروگرام دوسری سالانہ عظمت قرآن کانفرنس اور سلسلہ دستار فضیلت بامقام دارالعلوم محمدیہ غوثیہ وڈھالہ ظفروال میں انعقاد پذیر ہے۔ آپ احباب خوش قسمت ہیں، اس بابرکت پروگرام میں شریک ہوئے ہیں۔ یقیناً جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا جاتا ہے وہاں اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس پروگرام کو باقاعدہ تلاوت کلام الہی سے شروع کیا جا چکا ہے، تو بلا تمہید ہم جو اپنے اگلے مہمان ہیں جن میں ثناء خان مصطفیٰ ہیں اور ہمارے اس علاقے کے علماء، مشائخ، مفتیان کرام، وہ بھی آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار فرماتے رہیں گے۔ اور جو ہمارے مین خطیب ہیں وہ بھی تقریباً تشریف لے آئے ہیں، اور قبلہ شاہ صاحب بھی وہ تشریف لے آئے ہیں، وقت کے ساتھ وہ آپ کے سامنے جلوہ افروز ہوں گے۔ میں نعت کے لیے دعوت دیتا ہوں، بڑے ہی ادب کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب اویس قادری صاحب کو، وہ تشریف لائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کریں۔ جناب اویس قادری صاحب، درود پاک پڑھیے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ حجر اسود نو کسے نے سوال کیتا، تیرا رنگ کیوں وہ تیرے اندر گہری خوبی ہے کہ تیروں ہر کوئی چومن والا ہے۔ تیرے اسود نے بولے جواب دیتا، میری شان سب کو آلہ ہے، او مینوں ساری دنیا تا چوم دی، او مینوں چوم کے مدینے والا ہے، او مینوں چوم کے کملی والا ہے۔ تے گنگا دے خضراں نوں کسے نے سوال کیتا، وہ تیرے رنگ کیوں نے سامنے، وہ تیرے اندر گہری خوبی ہے کہ تینوں ہر کوئی تکن والا ہے۔ تے گنگا کے خضراں نے بولے جواب دیتا، میری شان سب سن رالے نے، او مینوں
میرے اندر مدینے والے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ ملتا ہے کیا ایک بار ملتا کیا ایک بار ملتا مدینے ایک بار ملتا کیا مدینے ایک بار کرتی ہے مالا مال دامن پھیلا کے دے کرتی ہے مالا مال دامن پھیلا کے دے اور ان کی گلی میں مانگتے پھرتے ہیں تاجدار اسی کریم کے مقدموں میں جا کے دے تو بھی اسی کریم کے مقدموں میں جا کے دے اور دل جائیں گناہ تیرے ہو جائے گا دل جائیں گے گناہ تیرے ہو جائے گا جا کر درے رسول پہ آنسو بہا کے دے کیا کرے رسول پہ آنسو بہا کے دے اور خیرات دے کہ منگتے خیرات دے کے کہتے ہیں منگتے بن مانگے خیر ملی ہے آزما کے دے بن مانگے خیر ملی ہے آزما کے دے اور تیرے وہ غریب کھانے میں وہ آئیں گے ضرور تیرے غریب کھانے میں وہ آئیں گے ضرور بھی انہیں کے ذکر محفل سجا دے تو بھی انہیں کے ذکر محفل سجا دے اور زاد ہونا ہے ہر غم کی قید سے آزاد ہونا ہے ہر غم کی قید سے رسول پاک کی نعتیں سجا
ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے۔ اویس قادری صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی یہ حاضری اپنی عظیم بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اب میں نعت کے لیے دعوت دیتا ہوں اس دارالعلوم کے ہونہار طالب علم حافظ ابراہیم عالم صاحب کو، وہ تشریف لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کریں۔ حافظ ابراہیم عالم صاحب۔ ماشاءاللہ اس دارالعلوم کے وہ طالب علم، وہ خوش قسمت حافظ قرآن جس نے 6 ماہ کے کم عرصے میں اس دارالعلوم میں قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے۔ اب میں آپ احباب کے سامنے حافظ محمد اویس صاحب کو دعوت دوں گا اللہ رب العالمین کے اس کلام سے
چند آیات آپ احباب کے سامنے تلاوت فرمائیں کہ وہ طالب علم جس نے 6 ماہ کے کم عرصے میں، بہت کم عرصہ ہوتا ہے، سکولوں میں بچے جاتے ہیں، کئی کہہ رہے ہیں کہ اکثر 5 مہینے 22 دن میں اس طالب علم نے قرآن پاک کو مکمل طور پر اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ اسکولوں میں، دیگر اداروں میں بھی بچے جاتے ہیں، لیکن کئی سال گزر جاتے ہیں، لیکن 5 ماہ اور 22 دن کے کم عرصے میں یہ طالب علم دارالعلوم محمدیہ غوثیہ وڈھالہ میں قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کرتا ہے۔ میں دعوت دیتا ہوں انتہائی ادب کے ساتھ حافظ محمد عبید صاحب کو کہ وہ قرآن پاک کی آیات سے ہمارے دلوں کو منور کرے۔ نعرہ تکبیر! آپ اٹھا کر ذرا جواب دیں، کیونکہ قرآن کی تلاوت سے پہلے آپ اپنے دلوں کو منور کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! نعرہ حیدری! نعرہ تحقیق! عظمت قرآن! أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ حافظ ویسا اللہ رب العالمین کے پروگرام سے ہمارے دلوں کو منور کر رہے تھے۔ حاضرین و سامعین، توجہ کے ساتھ میرے یہ چند الفاظ سنیے گا۔ عرش و کرسی سے بالا ہے بام آپ کا، آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا۔ جب میں یہی کہوں گا تو آپ نے میرے ساتھ یہ کہنا ہے، آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا۔ عرش و کرسی سے بالا ہے بام آپ کا، آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا۔ آپ کے ساتھ صدیق و فاروق ہیں، وہ ہے جنت جہاں ہے قیام آپ کا۔ اور آپ جیسا کوئی دو جہاں میں نہیں، اور آپ جیسا کوئی دو جہاں میں نہیں، اس زمین میں نہیں آسمان میں نہیں۔ حسن صورت عجب، حسن سیرت عجب، پھر عجب اس پہ حسن کلام آپ کا۔ آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا۔ آپ ہیں زینت بزم کون و مقام، آپ ہیں زینت بزم کون و مقام۔ آپ ہیں رونق محافل کل فقام،
فرش سے عرش تک شرق سے غرب تک نور پھیلا ہوا ہے تمام آپ کا اور ناز کرتا ہوں اپنے مقدر پر میں اور ناز کرتا ہوں اپنے مقدر پہ میں کہ آپ آقا میرے میں غلام آپ کا آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا کیوں میں مانوں کسی اور دستور کو کیوں میں مانوں کسی اور دستور کو کیا میں جانوں کسی اور منشور کو سب کتابوں سے افضل کتاب آپ کی سب کتابوں سے افضل کتاب آپ کی اور سب نظاموں سے اعلیٰ نظام آپ کا عرش کرسی سے بالا ہے پام آپ کا آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا میں آپ کے سامنے نعت کے لیے دعوت دینے والا ہوں جناب ارسلان خالد صاحب کو وہ تشریف لائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں اپنے آدمی پیش کریں جناب ارسلان خالد صاحب درود پاک کریے صلی اللہ علیہ وسلم دیا دکھیاں جا کے دکھیاں غم خار آگے ہے ہویاں خوشیاں آگے نبیاں سردار آگے ہر دل جو یار صدا نکلی دلدار آگے ہے اگے مرن تو ڈر پیا جگدا سرکار تینوں تکیاں یاد خداوے حق دی پہچان تے تو تینوں تکیاں یاد خداوے حق دی پہچان تے تو کائنات جہاں جسم کمان اس جسم دی جان تے تو جیڑا کیتا رب نے مومنہ تے وڈا او احسان تے تو ذالک کتاب تو پتا چلیا او در اصل قرآن تے تو ذالک پتا چلیا در اصل قرآن تے تو کچھ ہسوا رات پئی دی تواڈے ہسیاں سویر ہو جاسی ایویں تھوڑا جہا پھل چک ہو جا نہیں تے شمس نو دیر ہو جاسی کھنڈلا چا اپنے ہوندا تو سارا گلشن زیر ہو جاسی تسی حاکم نور ہو جگدا تواڈے باج ہرے ہو جاسی تسی حاکم نور ہو
محبوب پاک کا پیش کریں صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ راستے بتاتے راستے صاف بتاتے آتے ہم تو محفل سجاتے آتے چاند صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ رکھ لیں وہ جو در پر رکھ لیں وہ جو در پر مجھے دربان وغیرہ رکھ لیں وہ جو در پر مجھے رکھ لے وہ جو در پر مجھے دربان وغیرہ پھر کیا ہے میرے سامنے سلطان پھر کیا ہے میرے سامنے سلطان وغیرہ رکھ لیں وہ جو در پر مجھے دربان وغیرہ رکھ لیں وہ جو در پر مجھے دربان وغیرہ پھر کیا ہے میرے سامنے سلطان وغیرہ رکھ لیں وہ جو
सरकार के दर से दुनिया के उठाते नहीं है एहसान वगैरह, दुनिया के उठाते एहसान वगैरह रख दे वो जो आका की चटाई की तो वो शान है वल्लाह, आका की चटाई की तो वो शान है वल्लाह। बस नाम के हैं तख्त सुलेमान वगैरह, बस नाम के हैं तख्त सुलेमान वगैरह, रख ले वो जो मदीने से बुला रहा है, मदीने से बुला रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, ये चचकी सईदा की चल रही है, या रसूल अल्लाह, या रसूल ज़माना जितना कर खा रहा है, ज़माना जितना कर खा रहा है, कहेंगे मुस्तफा कदमों से लग जा, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, कहेंगे मुस्तफा कदमों से लग जा, तेरे ज़हरा से होकर आ रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। और आखिरी शेर, ज़बीबे बेनवाज़ा के सदके, ज़बीबे के सदके, ज़माने भर में इज़्ज़त पा रहा है, ज़माने भर में इज़्ज़त पा रहा है।
ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح ثنائی کر رہے تھے۔ اللہ کریم کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح ثنائی یقیناً خوش قسمت لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ تو اس محفل میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں، جتنے بھی خاص عوام ہیں، سب کو دل کی اطہار گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ بالخصوص سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ محمد صفدر سنگریہ صاحب خطیب اعظم ظفران وہ تشریف لائے، ہم ان کو بھی دل کی اطلاع گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد سلیم اختر چشتی صاحب خطیب اعظم ظفران وہ بھی تشریف لائے، ہم ان کو بھی سبھی نے کل کے ساتھ دل کی اطلاع گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری اس پروگرام کی زینت بنی حضرت علامہ مولانا پیر اکرام اللہ سیفی صاحب ڈول شریف سے وہ تشریف لائے۔ بہت شکریہ جتنے بھی احباب تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے علم اور عمل میں اضافہ فرمائے۔ حاضرین سامعین، میں نعت کے لیے دعوت دیتا ہوں حافظ شاذب صاحب کو، جو اس دعوت کے طالب علم ہیں، وہ تشریف لائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے حاضری پیش کریں۔ جناب حافظ شاذب صاحب متعلق داد محمد غوثیہ مدحال، حافظ شاذب۔ سنگارا
بہت شکریہ، اپنی جگہوں پہ بیٹھتے جائیں۔ آج کی زیر صدارت حضرت علامہ آفتاب معافت پیر سید صاحبزادہ عارف بہاول اکشا صاحب، پرنسپل دارالعلوم محمدیہ غوثیہ سیالکوٹ کینٹ تشریف لائے۔ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کی آمد سے پہلے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب میں نعت کے لیے دعوت دیتا ہوں۔ ہمارا یا رسول اللہ، ہمارا یا رسول اللہ، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمارا یا رسول اللہ، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمیں تو آپ ہی کا ہے سنگارا یا رسول اللہ، سنگارا یا رسول اللہ، تڑپتا ہے میرا دل و ترستی ہے بہت آنکھیں، تڑپتا ہے میرا دل و ترستی ہے بہت آنکھیں، بلا لو اب مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ، دوبارہ یا رسول اللہ، بلا لو اب مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ، دوبارہ یا رسول اللہ، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمارا یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ۔ حاضرین و سامعین، آپ احباب عظمت قرآن کانفرنس کے حوالے سے تشریف لائے ہیں، اس حوالے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، سلاطین عالم اپنی جگہ ہیں، دو عالم کا سلطان اپنی جگہ ہے، ارے بدلتی رہی آسمانی کتابیں، محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے، کیوں کہ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، ارے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ خطبہ استقبالیہ کے لیے دعوت دیتا ہوں حضرت علامہ حافظ احمد نعیم چشتی صاحب کو، جو سرپرست ہیں الکرم فرینڈز ضلع ناروال کے، تو وہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله۔
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. انتہائی عزت و تکریم کے لائق محترم المقام فخر السادات حضور علامہ پیر سید عارف بہاء الحق شاہ صاحب مد ظلہ العالی، خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ بھیرا شریف، سجادہ نشین آستانہ عالیہ فروٹاں سیدہ شریف، پرنسپل دارالعلوم محمدیہ غوثیہ سیالکوٹ، آپ کے ساتھ تشریف لانے والے معزز مہمانان گرامی قدر اور میرے سٹیج پر جلوہ فرما انتہائی عزت و تکریم کے لائق سرمایہ اہل سنت، فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد سرور سلہریہ صاحب، عزت مآب محترم المقام واعظ شیریں بیان حضرت علامہ مولانا سلیم اختر چشتی صاحب، عزت مآب محترم المقام پیر طریقت رہبر شریعت حضرت اکرام اللہ سیفی صاحب، جناب محترم المقام قاری علی بہادر صاحب، اور ہمارے علاقے کی علمی شخصیات جناب محترم المقام حضرت قبلہ مفتی محمد علی اقتدار صاحب، حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد عارف علوی صاحب، حضرت علامہ مولانا جناب ڈاکٹر حافظ امتیاز صاحب اور دیگر مقتدر علمی ہستیاں اور دور و نزدیک سے تشریف لانے والے تمام معزز مہمانان گرامی قدر کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے عظمت قرآن کانفرنس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ حاضرین گرامی قدر، اللہ رب العالمین کا بے پایاں فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں آج ظفروال کی سرزمین پر یہ خوبصورت دن دکھایا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کے ہونہار طلباء نے محنت اور مشقت کے ساتھ حفظ قرآن محنتی اور قابل اساتذہ کرام کی نگرانی میں اس کی تکمیل کی۔ اللہ رب العالمین اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ معزز سامعین گرامی قدر، اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو اپنے اموال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اس دانے کی مثال ہے جس نے 7 خوشے نکالے اور ہر خوشے میں 100 دانے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اس کو دگنا فرما دیتا ہے۔ میرے حضور سیدی مرشدی ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا یہ فیضان ہے اور جن کی یہ نگاہ کرم ہے کہ اس دور افتادہ مقام پر آپ کی ضیاء باریوں کی ایک کرن جو ہے وہ یہاں پر روشن اور منور ہوئی ہے۔ آپ تفسیر ضیاء القرآن میں اس کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین اس
اس آیت کریمہ کے الفاظ میں تو اللہ رب العالمین اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت بیان فرما رہے ہیں، لیکن اس کے ضمن میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب بھی دی جا رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بھلا وہ شخص جس کو ایک کے بدلے میں 100 درہم مل رہے ہوں تو وہ کیسے اپنا سرمایہ اس مفید کام میں نہ لگائے گا۔ اس لیے اس آیت کریمہ میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی ترغیب بھی دی جا رہی ہے۔ اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ غنی ہے، حمید ہے، وہ داتا اپنے بندوں کو اسی طرح عطا فرماتا ہے، لیکن اللہ کریم کے خزانوں کو تقسیم کرنے والا نبی وہ جو اپنے مالک کے بے پایہ خزانوں کے بارے میں جانتا بھی ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو میرے آقا و مولا حضور نبی مکرم رحمت تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کی، رب زد امتی، پروردگار عالم ایک کے بدلے میں 100 کافی ہے، لیکن یہ اور زیادہ میرے مولا اپنے امتیوں کو عطا فرما، میرے مولا میرے امتیوں کو اور زیادہ عطا فرما۔ تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، کہ جو شخص اللہ کو قرض دے گا، قرض حسنا دے گا، پروردگار عالم اس کو کئی گنا دگنا کر کے جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت قرآن۔ عظیم مذہبی سکالر خطیب پاکستان حضرت پیر علامہ محمد حامد سرفراز قادری صاحب، آستانہ عالیہ سمندری شریف۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب مبارک کو پھر جنبش ہوئی اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں رب زد امتی، پروردگار عالم میرے امتوں کو اور زیادہ عطا فرما۔ تو پروردگار عالم کی بارگاہ سے ارشاد ہوا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ بے شک جو اس میں اور زیادہ کوشش کریں گے، صبر کریں گے، پروردگار عالم ان کو بغیر حساب کتاب کے عطا فرمائے گا۔ حاضرین گرامی قدر، ہم مال خرچ کرنا چاہتے ہیں تو پھر اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ہے، جس کا اجر پروردگار عالم 100 گنا نہیں، کئی گنا نہیں، بلکہ بغیر حساب کتاب کے پروردگار عالم عطا فرماتا ہے۔ ہماری ترجیحات کیا ہیں؟ ہم اپنا مال کہاں خرچ کرتے ہیں؟ ہم اپنا مال فضول کاموں میں جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں، میلے ٹھیلوں پر خرچ کرتے ہیں، ہم اپنا مال گانے بجانے میں خرچ کرتے ہیں، ڈھول ڈمکے میں خرچ کرتے ہیں، اور اگر اجازت ہو یہ بھی عرض کر دوں کہ محافل نعت میں ہم کثیر مال جو ہے وہ ہم سنی خرچ کر دیتے ہیں، اسی طرح مزارات میں ہم بہت زیادہ مال جو خرچ کرتے ہیں، اور اس اعتبار سے بہت سارا پیسہ جو ہے وہ ان جگہوں پر جو ہے وہ صرف ہوتا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، اب وقت ہے ترجیح بدلنے کی، اب وقت ہے اپنے مال کا مصرف بدلنے کی۔ حاضرین گرامی قدر، جب باری آتی ہے دین کا کام کرنے والوں کی تو پھر امام مسجد کو جو 5 وقت اذان دیتا ہے، جو 5 وقت جماعت کراتا ہے، جو بچوں کو قرآن پڑھاتا ہے، ہم اس کو 10,000 15,000 سے زیادہ روپیہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ ایک رات میں محفل نعت میں ہم ہزاروں روپیہ جو وہ خرچ کر دیتے ہیں۔ میں نہیں منع کرتا آپ کو اللہ کے نبی کے نام کا ذکر بلند کرنے کے لیے، ان کی محافل کو رواج دینے کے لیے پیسہ خرچ کرنا چاہیے، لیکن لوگوں اللہ کے دین کو اس کی اشاعت کے لیے، اس کو پروان چڑھانے کے لیے، اس کی ترویج کے لیے، علماء کا معاون اور مددگار بننے کے لیے، اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے پھر ہماری جیبوں پر گرا کیوں لگ جاتی ہے، ہمارے ہاتھ بند کیوں ہو جاتے ہیں، ہماری مٹھیاں کیوں نہیں کھلتی کہ ہم اپنے پیسے کو دین کے لیے جب خرچ کریں، نبی کے دین کے لیے خرچ کریں۔ حاضرین گرامی قدر، وقت بدل چکا ہے، وقت کے تقاضے بدل چکے ہیں، یہی وجہ ہے کہ محافل نعت میں کروڑوں
دیا جاتا ہے، لیکن ان مدارس میں جہاں پر نبی کے دین کے مبلغ پیدا ہو رہے ہیں، نبی کے دین کے قاری پیدا ہو رہے ہیں، اللہ کے قرآن کے قاری پیدا ہو رہے ہیں، ان میں اساتذہ کو تنخواہیں دینے کے لیے پیسے پورے نہیں ہوتے، ان میں بچوں کا لنگر پورا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، بجلی کا بل ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے۔ سنیو، اپنی ترجیحات کو بدلو، وگرنہ ایسے ایسے نعت خوان پیدا ہیں، اب موجود ہیں، جو سٹیج پر آ کر تو نبی کی نعت پڑھتے ہیں، لیکن بعد میں وہ 3 پیس سوٹ پہن کر دبئی کے شاپنگ مال میں جا کر شاپنگ کرتے ہیں، اور وہاں پر آپ کا جا کر پیسہ جو ہے وہ لٹاتے ہیں۔ وہ نبی کے دین پر خرچ نہیں کرتے، وہ اپنی عیاشیوں میں روزانہ گاڑیوں کے ماڈل بدلتے ہیں، پلاٹ خریدتے ہیں، کوٹھیاں خریدتے ہیں، اور ان کو سجاتے اور سنوارتے ہیں۔ اس لیے نبی کے غلاموں، اپنے نبی کے دین کی خاطر اپنا روپیہ سے پیسہ جو وہ خرچ کرو۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں، میرے حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور آپ کے خانوادے نے اس آیت کریمہ کی مصداق کے مطابق میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، حضرت شیخ الاسلام حضور غازی اسلام غازی ملت حضور پیر محمد شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضور ضیاء الامت کے والد گرامی قدر 1925 میں آپ نے محمدیہ غوثیہ پرائمری سکول کی بنیاد رکھی۔ کہاں پر رکھی؟ بیرا شہر میں رکھی۔ اور حضور پیر امین الاسرار شاہ صاحب مدد ذلہ العالی آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت بیرے کا منظر کیا تھا، وہاں پر بڑے بڑے ہندو تاجر تھے، بڑے بڑے ساہوکار تھے، بڑے بڑے سرمایہ دار تھے، وہاں پر مسلمان کم تھے، ان کے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں تھا، ان کے لیے سکول نہیں تھے، اور وہ ہندو بڑے بڑے پڑھے لکھے تھے، بڑے اعلیٰ مناصب پر کے فائز تھے۔ میرے حضور ضیاء الامت کے والد گرامی حضور شیخ الاسلام غازی اسلام حضور پیر محمد شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے وہاں پر پرائمری سکول کی بنیاد رکھی، اور پھر آپ نے اس پرائمری سکول کو کامیاب کیا۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اپنا پیسہ کہاں خرچ کرنا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میرے دادا گرامی قدر آپ فرماتے تھے بچوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے فیس دینے کے لیے، کتابیں لینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے، بستے خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ حضور غازی ملت پیر محمد شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی جیب سے ان بچوں کی فیسیں دیتے، مسلمانوں کے گھروں میں جا کر کہتے تم ان کو سکول بھیجو، ان کی فیس میں ادا کروں گا، ان کو کتابیں لے کر میں دوں گا، ان کو بستے لے کر میں دوں گا۔ پھر وہ سلسلہ چلتا رہا، پھر وہ یہ علم کا سفر جو ہے وہ چلتا رہا، پھر وہ سکول مڈل سکول بن گیا۔ حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے والد گرامی نے اس سکول کی سرپرستی کی، اور پھر حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ کو مصر میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا۔ آپ بھی یہ واقعہ سناتے رہے، اور حضور سیدی و مرشدی حضور محمد امین الاسرار شاہ صاحب مدد ذلہ العالی آپ نے بھی یہ واقعہ بارہا دفعہ سنایا ہے، اور جتنے بھی یہاں پر بیرا شریف سے وابستگان جلوہ فرما ہیں وہ اس واقعے کو اچھی طرح ان کو ازبر ہے اور یاد ہے۔ حضور ضیاء الامت فرماتے ہیں سرگودا ریلوے اسٹیشن پر میرے والد گرامی جب مجھے رخصت کرنے کے لیے تشریف لے گئے، آپ فرماتے ہیں کہ چاند کی ہلکی ہلکی چاندنی درختوں سے چھن چھن کر میرے والد گرامی کے نورانی چہرے کو اور نورانی بنا رہی تھی اور خوبصورت بنا رہی تھی۔ مجھے فرمایا پیر کرم شاہ جی میری بات سنے ذرا توجہ سے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، پیرانا سالی کا عالم ہے، کمزور ہو گیا ہوں، مجھے آپ کی سخت ضرورت ہے، لیکن میں آپ کو مصر میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیج رہا ہوں، آپ کو آپ سے جدا کر رہا ہوں، تاکہ جب آپ واپس تشریف لائیں تو میں آپ کو ایک کار خرید دوں گا، اس کے اوپر لاؤڈ سپیکر لگوا دوں گا، پھر گلی گلی نگر نگر دریا دریا کوچا کوچا میرے نبی کا ہوکا دینا، میرے نبی کے دین کی باتیں لوگوں کو بتانا، عشق مصطفیٰ کی خیرات بانٹنا، لوگوں کے دلوں میں شب مصطفیٰ جو ہے اس کو فروزاں کرنا۔ حضور ضیاء الامت فرماتے ہیں میں جب مصر سے واپس آیا تو میں نے سوچا، اور حضور سیدی و سندی و مرشدی پیر محمد امین الاسرار شاہ صاحب فرماتے ہیں سلام ہے اس مرد درویش کے وزن کو، سلام ہے اس مرد درویش کی فہم کو، سلام ہے اس مرد درویش کی بصیرت کو جس نے اپنے والد گرامی کے اس قول کو کیا خوب سمجھا۔ آپ فرماتے ہیں جب میں آیا میں نے سوچا ایک گاڑی ہوگی
ہوگی، ایک لاؤڈ سپیکر ہوگا، ایک تنہا کرم شاہ ہوگا، وہ کتنی گلیوں میں پھرے گا، وہ کتنے کوچوں میں جائے گا، وہ کتنے دیہاتوں میں جائے گا، وہ کتنے وہ شہروں میں جائے گا، میری آواز کہاں کہاں تک جائے گی۔ پھر حضور ضیاء الامت فرماتے ہیں میں نے سوچا کیوں نہ ایسا کام کیا جائے، ایک کرم شاہ نہ ہو بلکہ ہر گلی میں ایک کرم شاہ جو ہے وہ وہاں پر نبی کا ہوکا دے۔ حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 1957 میں دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بحیرہ شریف کی نشست ثانیہ کی۔ اور آؤ یہ بات میں سمجھانے لگا ہوں آپ کو کہ حضور ضیاء الامت نے جب نشست ثانیہ کی تھی تو پھر سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے، پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی کام پیسے کے بغیر نہیں چلتا۔ اس بات کو میں نے سنا حضور سیدی و مرشدی حضور قبلہ پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب کی زبانی سے ہم نے سنا، اور جو آپ جہاں تشریف فرما نے بھی سنا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور ضیاء الامت نے فرمایا کہ فنڈ ریزنگ کا کام میں اپنے گھر سے شروع کروں گا۔ حضور ضیاء الامت نے اپنے گھر والوں کو دعوت دی۔ حضور قبلہ سیدی و مرشدی محمد امین الحسنات شاہ صاحب فرماتے ہیں اپنے گھر سے اس کا آغاز کیا۔ میری والدہ محترمہ نے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بحیرہ شریف کے لیے اپنے زیور اتار کر حضور ضیاء الامت کے قدموں میں پیش کر دیے۔ حضور ضیاء الامت نے مجھے دیکھ کر فرمایا امین الحسنات شاہ جی تسی بھی حصہ پانے۔ حضور امین الحسنات شاہ صاحب قبلہ اس وقت بچپن کا عالم تھا، آپ فرماتے ہیں میرے پاس تو کچھ نہیں تھا، میرے دل میں خیال آیا کیا پیش کروں، تو مجھے حضور ضیاء الامت نے ایک بکری لے کر دی تھی، مجھے بڑی پیاری تھی، میں اس کو گاہے بگاہے جا کر اس کو لاڈ کرتا، اس کو پیار کرتا جیسے بچوں کو جانوروں کے ساتھ انس ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میرے دل میں بات آئی، میرے پاس اور تو کچھ نہیں، حضور ضیاء الامت کی بارگاہ میں وہ بکری لا کر پیش کر دی، عرض کی ابا جان میری طرف سے میری یہ متاع عزیز آپ کی مشن کے لیے قربان ہے۔ پیر محمد کرم شاہ، پیر محمد کرم شاہ، صرف چند منٹ دوں گا۔ تو حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی نے اس طرح دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بحیرہ شریف کی نشست ثانیہ کی تھی۔ آپ اپنے مریدوں کے پاس تشریف لے گئے، ان سے بچے مانگے، فرمایا مجھے ڈنگر نہیں چاہیے، مجھے پلاٹ نہیں چاہیے، مجھے زمینیں نہیں چاہیے، مجھے تمہارے نذرانے نہیں چاہیے، مجھے بچہ دے دو، ایک بچہ میری سپرد کرو، میں اسے پڑھاؤں گا لکھاؤں گا اور عالم دین بنا کر نبی کے دین کا خادم بناؤں گا۔ سب حضرات جانتے ہیں ایک کمرے سے یہ تحریک شروع ہوئی، اور پھر دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بحیرہ شریف جو ہے وہ اتنا پھلا اور پھولا۔ اور موجودہ حضور ضیاء الامت آپ کی بات عرض کر دیتا ہوں، آپ فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ یہ صدی کا سفر ہے، یہ صدی کا سفر ہے جو میرے خاندان نے کیا ہے، علم کی خدمت کی ہے، نبی کے دین کی خدمت کی ہے، اب صدی بدل رہی ہے، زمانہ بدل رہا ہے، تو میرا دل نہیں چاہتا کہ میں وہی منہ لے کر وہی ادارہ لے کر میں نئی صدی میں داخل ہوں۔ تو میرا دل چاہا، میں نے رب سے التجا کی، اے میرے مولا تو نے اس تارے کو جس وسیع سمندر میں داخل کیا مجھے بھی اس سمندر میں جو ہے وہ داخل کر دے۔ تو آپ کی شبانہ روز کوششوں سے محنتوں سے آج الکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی اس کا قیام عمل میں آ چکا ہے، اور اس سنیوں تمہیں مبارک ہو کہ تمہارے لیے حضور ضیاء الامت کے والد گرامی نے وہ جو ایک دانہ لگایا تھا اس نے 7 خوشے نکالے، پھر ان 7 خوشوں نے 100 دانے دیے، پھر یہیں پر بس نہیں ہوئی بلکہ یضاعف لمن یشاء، اللہ نے اس کو دگنا کر دیا، پھر دگنے سے بھی اللہ رب العالمین نے اس کو بغیر حساب کر دیا۔ آج جاؤ پوری دنیا میں، پورے پاکستان میں جس شہر میں جاؤ گے حضور ضیاء الامت کا فیضان تمہیں نظر آئے گا، حضور ضیاء الامت کے علماء نظر آئیں گے، حضور ضیاء الامت کی تحریک کے مخلص کارکن جو ہے وہ نظر آئیں گے۔ آج یہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ وڈالہ ظفربال وڈالہ نصب وڈالہ یہ اسی لگائے ہوئے دانے کا، اس کے خوشے کا وہ یہ ایک دانہ ہے، یہ اسی چراغ کی ایک کرن ہے جو آپ کے علاقے کو روشن اور منور کر رہی ہے۔ مجھے بتاؤ کیا آپ لوگ اس علمی تحریک میں حصہ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں؟ آپ کیا کریں، ہم حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، دونوں ہاتھ بلند کر کے کہیں، جس طرح محفل نعت میں کرتے ہو اسی طرح دونوں ہاتھ بلند کر کے کہو ہم اس علمی تحریک کا حصہ بنیں گے، اور انشاءاللہ
جناب ڈاکٹر مفتی نوید اختر سلیریہ صاحب کو ہم کبھی بھی تنہا نہیں ہونے دیں گے. ہماری جو وہ دامے جرمے سکنے ہم ان کے ساتھ ہیں، آپ بھی ہم اس کے ساتھ ہوں گے. اور انشاءاللہ العزیز اس علاقے کو، اس علاقے کے چپے چپے کو ہم انشاءاللہ العزیز حضور ضیاء الامت کی تابانیوں سے روشن کریں گے، جگمگائیں گے، منور کریں گے. میں بار دیگر اپنے تمام معزز مہمانان گرامی قدر کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہاں پر قدم رنجا فرما کر اس زمین کو بابرکت بنا دیا، اس ادارے کی رونقوں کو بحال کر دیا. اللہ جل مجدہ اپنی بارگاہ سے خاص فضل و انعام عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیرا. انتہائی خوبصورت انداز میں جناب حضرت علامہ پروفیسر احمد نعیم صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے. اسی اثناء میں عالم اسلام کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت، عظیم مذہبی سکالر حضرت علامہ پیر محمد حامد سرفراز قادری رضوی صاحب سمندری شریف سے تشریف لائے. ان کے ہمراہ علماء کرام کا ایک پورا گروہ تشریف لائے اور دیگر ہمارے علماء، ہمارے ثنا خان، اہل علاقہ کی سماجی شخصیات جلوہ افروز ہوئیں. ہم سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور آج کی اس مجلس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ علماء کا ایک جمع غفیر ہے. ان میں حضرت علامہ سرمایہ ملت مجاہد اہل سنت محمد سرور سلیریہ صاحب، جناب محمد سلیم اختر چشتی صاحب زیدہ شرفہ، جناب صاحبزادہ علامہ قاری محمد کیسر رضا صاحب پرنسپل جامعہ صدیقیہ رنگ پورہ سیالکوٹ. ان کے علاوہ تشریف لانے والے ہمارے معزز مہمانوں میں حضرت علامہ حافظ نصیر احمد برکاتی صاحب، حضرت علامہ قاری ابرار احمد چشتی صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد شہباز چشتی صاحب، حضرت علامہ مولانا پیر محمد اکرام اللہ صافی صاحب، دیگر ہمارے علامہ قمر الاسلام چشتی صاحب، حضرت علامہ محمد راشد چشتی صاحب، حضرت علامہ سید شان حسن شاہ صاحب فاضل بیرا شریف. آپ تشریف فرما ہوئے. میں ان کے ساتھ ہی اپنے مرشد گرامی استاد العلماء حضرت علامہ صاحبزادہ والا اعتبار پیر سید عارف بہاؤالحق شاہ صاحب زیدہ شرفہ و علمہ و عملہ، آپ کی بارگاہ میں بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آج حضور آپ آئے، آپ نے ظفر وال کی سرزمین کو رونق بخشی، آپ نے ہمارے اوپر کرم فرمایا، آپ نے ہماری حوصلہ افزائی کی، آپ نے ہمارے اوپر دست شفقت رکھا. آج آپ کا آنا اس سرزمین کے لیے، اس ادارے کے لیے، اس گاؤں کے لیے، اس پورے علاقے کے لیے باعث رحمت ہے. حضور آپ کا آنا ہمارے لیے باعث عزت ہے. حضور آپ کا آنا ہمارے لیے باعث شفقت ہے. اللہ کریم آپ کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھے. اللہ آپ کی زندگی میں مزید برکتیں اور رحمت عطا فرمائے. حضرات محترم، اب میں آپ کے سامنے ملک پاکستان کی ایک عالمی ثنا خان شخصیت حضرت قاری غلام مرتضی صاحب جو کہ قبلہ خطیب صاحب کے ساتھ تشریف لائے ہیں، ان کی بارگاہ میں ملتمس ہوں کہ وہ مختصر وقت میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. تمامی احباب، ابھی تک ہم نے آپ کا جوش جذبہ نہیں دیکھا. آپ نے اتنا جوش کتابت سنا، علامہ صاحب نے اتنے کمال کے موتی آپ کے سامنے بکھیرے. اب وقت ہے کہ آپ نے اپنی موجودگی کا اظہار کرنا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جناب قاری غلام مرتضی صاحب. تمام حضرات محبت کے ساتھ دروشی پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا
رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جب آ گئے ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں جب آ گئے ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں دریا خود بھیک دے اور خود ہی کہے منگتے کا بھلا ہو دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں ذرے اس خاک کے قابل دست
جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ۔ انتہائی خوبصورت انداز، خوبصورت آواز میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے تھے جناب قاری غلام مرتضیٰ صاحب۔ اللہ ان کے علم و فضل میں مزید برکتیں رحمتیں عطا فرمائے۔ حضور ہی کے کرم سے بنی ہے بات میری، حضور پر ہو فدا ساری کائنات میری، حضور پر فدا ہو ساری کائنات میری، انہی کے ذکر سے میرا روشن، انہی کے ذکر سے میرا روشن، میری روشن رات ہوئی، اور انہی کے ذکر سے روشن ہے رات میری، انہی کی یادوں میں رو رو کے دن گزارا، انہی کی یادوں میں رو رو کے دن گزارا، انہی کے ذکر سے روشن ہوئی ہے رات میری، اور حضور ہی کا تصور میری عبادت ہے، حضور ہی کا تصور میری عبادت ہے، حضور ہی کے وسیلے سے ہوگی نجات میری، حضور ہی کے وسیلے سے ہوگی نجات میری، در حبیب سے مل گیا ہستی کو عنوان، وگرنہ کون ہوں میں اور کیا ہے ذات میری، اور نکل رہے ہیں یاد رسول میں جو آنسو، نکل رہے ہیں یاد رسول میں جو آنسو، یہی ہے درود میرا یہی صلاۃ میری، یہی ہے درود میرا یہی صلاۃ میری، حضور ہی کے کرم سے بنی ہے بات میری۔ اب میں اپنے مہمان جناب حضرت علامہ مولانا مجاہد علیہ سنت، اس علاقے کی شان، سرزمین ظفروال کے عظیم علمی اور روحانی پیشوا جناب حضرت علامہ مولانا سرور سراریہ صاحب سے التماس ہوں کہ آپ مختصر وقت کے لیے تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ حضرت علامہ محمد سرور سراریہ صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ نبی الکریم الامین۔ تقریر تو جو مہمان تشریف لائے ہیں انہوں نے کرنی ہے اور ہم سننے کے لیے آئے ہیں۔ میں صرف اور صرف سازا صاحب کو دیکھا، عارف باللہ صاحب کو، تو مجھے ماضی میں پہنچ گیا ہوں میں، جب ان کے والد محترم پیر سید نذیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑھتے تھے۔ علم کی بات ہے، علم حاصل کرنا کوئی معمولی بات نہیں۔ میں جمعے میں بھی دسیا ہے، سانوں کہنے لوگ علامہ مفتی کہنے تو شرم ہوندی ہے جنہوں اس سے حقدار ہی نہیں اسی، کیوں جھوٹ بول دے؟ جہاں بندہ حقدار نہیں انہوں نے کہنا ہوں جھوٹا بندہ بندہ، اور حقیقت ہے علم بہت بڑی چیز ہے۔ انہوں نے والد محترم میں نام لینا پیا اس وقت دا، ہوں تو اللہ تعالیٰ نے بڑیاں عظمتاں عطا فرمائیاں سن، کہ سائیکل تے کھڑوتے سجدے تو ہونا سردیاں گرمیاں چ
ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ ਹਬੀਬ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ, ਤੇ ਅਸਾਂ ਕਦੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਬਾਹ ਕੱਢਣੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋਏ ਬੰਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੱਢੀ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 4 ਸਾਲ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਇੰਨਾ ਤਕਵਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਵੇਖਣਾ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ, ਬਸ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕੁਵਤ ਤਾਕਤ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸੈਯਦ ਅਹਿਮਦ ਹਸਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਦਾੜੀ ਸੀ, ਖਿਤਾਬ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੀਰ ਸੈਯਦ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਦੇ ਉਹ ਪੋਤੇ ਸਨ ਜਾਂ ਕੀ, ਉਹ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਦੇ ਖਲੀਫੇ ਸਨ, ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਦੇ ਖਲੀਫੇ ਸਨ। तो मेरे भाई इलम जड़ा हासिल करना, जैसे मुफ्ती नवीद अहमद साहब ने यह पौधा लगाया, मुक्तसर मेरी दुआ है अल्लाह तबारक व तआला इस पौधे में परवान चढ़ाए, क्योंकि कुरान की तलीम जी है साढ़े सब बड़ी कमी है। जैसे कुरान जल्द पढ़िए ना, क़यामत के दिन या दुनिया में, दोनों तफसीरें हैं। सरकार अब्द करार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़ासा करेंगे, काल रसूल या रब्बी, अल्लाह का रसूल अल्लाह की बारगाह जल्द करेगा कि या अल्लाह मेरी कौम ने कुरान को मतरूक कर दिया। मतरूक करने कई तरीके ने, पढ़ना ना, अमल ना करना, अमली तौर पर, पढ़ने के तौर पर। और सरकार ने फरमाया, इमाम तबरी ने लिखा, सरकार ने फरमाया कि क़यामत के दिन जो आदमी कुरान पढ़ता है उसको गुलाम में डालकर रख देता है, उसको पढ़ता ही नहीं, अमल ही नहीं करता, क़यामत के दिन कुरान उसके गले में पढ़कर अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करेगा, या अल्लाह हमारा फैसला कर। और जब तक कुरान पाक की तलीम को ना पढ़ा जाएगा, कुरान को ना समझे, कुरान शरीयत का पहला माखज़ है, असा इन्हू छड़ देता, किसे कहानियां च पै गए। और एक कुरान हकीम, मेरा दावे ना कहना, जो आदमी कुरान पाक का तर्जमा पढ़ता तफसीर नाल, ओदे अकीदे दे अंदर, ओदे अकीदे में निखार पैदा होएगा। जिन्हों असा कुरान पढ़ना ही नहीं, सानू की पता इल्म की हैसियत। असा तो ज्यादती बड़ी, आला हजरत इज़्ज़तुल बरकत इमाम मेहर सुन्नत इतना बड़ा ज्यादती असी करने पे, खासकर साडा मसला जिहड़ा असा स्वाए हदायत बख्श दे, असा जिंदगी च मैं 60 से दौड़वाए दाखने, सानू 60 दे बड़े बड़े उलमा ने देखा, ज़ियाल उम्मत रहमतुल्लाह इमाम साहब और उससे हर साल तशरीफ लाते सन, उन्होंने तकीरा सुनिया, ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी साहब रहमतुल्लाह उन्होंने सुनिया, लामा मुफ्ती अहमद यार खान उन्होंने तकीरा सुनिया, यानी बड़े बड़े उलमा। लेकिन जेड़े मुकर्रर ने, जेड़ा कहेगा अल्लाह हज़रत ने फरमाया हदायत बख्श शेर पढ़ दे, देवबंदी आंदे ने शायर से। जिस बंदे ने 1000 किताब लिखी है, अज दे मौलवी जेड़े जिन्होंने असीं लामा मुफ्ती कहने, वो आप की किताब का नाम नहीं पढ़ सकते। उस शख्सियत को असा मजरू कर दिता है, असा उन्होंने इलम के पर्दा पा दिता है। 21,000 भाई शेर पढ़ चलिया, एक ज्यादती और हजूर कर दे, मसल तलक रखते हो कि एक ज्यादती हो रहा है, कलाम पढ़ते सलाम पढ़ते हैं, अपना ठोक छड़ते, पता चल जाता अल्लाह कलाम है, दूसरा बाहर लाते पे। उन्होंने कलाम जोड़ा प्रोफैसर फयाज अहमद काविश ने लिखा कि कुरान और हदीस की पूरी तफसीर आपदा सलाम जो। इस वास्ते मेरे भाई, मैं किबला साहब साहब देखा तो मैं माजी याद आया, जो शाह साहब किबला छोटे सैदों चिश्ती लाते सन, ये सैकल से आना, सर्दियां गर्मियां सैकल से आना, ये सैकल से वापस जाना, रोटी भी घर जाके खानी है। लेकिन तकवा उन्होंने बचपन यह मैं दवाई दिन लाने जान देनी है कि 4 साल रेन दौरवा दे जामी तक पढ़ते रहना आप उसे, 4 साल तक मैं आप मुस्कुरांदिया नहीं गया, सिर्फ पढ़ने का। उस्ताद को पढ़िया, और सजीद साहब रहमतुल्लाह, हाफिज़ बशीर साहब रहमतुल्लाह, ये सारे बड़े मुदर्रिस सन। ते मेरी भाई दिली दुआ है सुलाजी साहब नवीद साहब, मैं अपनी बसात के मुताबिक इंशाअल्लाह ताला 1000 रुपया बच्चा भेजा करो, मैं मदरसे दे हर महीने जब तक जिंदगी है। अल्लाह तबारक व तआला ने बुजुर्गां साया कायम दे दाम रखे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, बड़ी ही हकीमाना गुफ्तगू फरमा रहे थे जनाब अल्लामा सरवर सुलैरिया साहिब। अल्लाह करीम आपका साया तादेर अहले सुन्नत पे कायम व दायम रखे। हजरात मोहतरम, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई, हमारे पास बहुत सारी शख्सियात मौजूद हैं, सना खान भी मौजूद हैं, उलमा भी मौजूद हैं, कुर्रा हजरात भी मौजूद हैं। अब किबला शाह साहब के हुक्म के मुताबिक मैं आज के मरकज़ी मेहमान और हमारे आज के इस प्रोग्राम की शान मुल्क पाकिस्तान के अजीम अदबी सकालर
حضرت علامہ پیر محمد حامد سرفراز قادری صاحب کو دعوت خطاب پیش کرنے سے پہلے آپ سب سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ ادارہ مفتی نوید اختر سلیحریہ کا نہیں، یہ ادارہ ہر مسلمان کا ہے۔ یہ ادارہ یہاں سے بیٹھے ہوئے علماء سے لے کر باہر تک کھڑے ہوئے ہر نوجوان کا ہے۔ جیسے سرور سلیحریہ صاحب نے یہ ابتدا کر دی کہ میں اپنی طرف سے یہ اعلان کرتا ہوں اس ادارے سے پیار کروں گا، جیسے پروفیسر احمد نعیم صاحب نے کہا دل و جان سے مفتی صاحب کا دست و بازو بنوں گا۔ آج ہم نے یہ عہد کر کے جانا ہے، آج اہل وڈالہ نے، آج اہل علاقہ نے، آج اس مجلس میں آئے ہوئے لوگوں نے یہ وفا کرنی ہے کہ ہم نے دین کے طالب علموں کے ساتھ پیار کرنا ہے، ہم نے اللہ کے اس گھر کے ساتھ پیار کرنا ہے، نبی کے دین کے ساتھ وفا کرنی ہے، نبی کے دین کے طالب علموں سے ہم نے دست شفقت رکھنا ہے اور اس ادارے کو اپنا ادارہ سمجھنا ہے۔ اس میں عشر بھی جمع کروانا ہے، اس میں زکوٰۃ بھی دینی ہے، صدقات بھی جمع کروانے ہیں، عطیات بھی دینے ہیں۔ لیکن دوستو صرف یہ نہیں، بچا کھچا نہیں، کبھی کبھی اپنی مرضی سے آ کے طلباء کے پاس بیٹھنا ہے، ان کو کھانا بھی پیش کرنا ہے، ان کے ساتھ ملنا بھی ہے، مفتی صاحب سے ادارے کے متعلق ڈسکس بھی کرنی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا ایک بندہ رقم نہ دے سکے تو وہ کہے میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں، بھئی وقت دو، مفتی صاحب کے پاس آؤ، یہاں کے حالات دیکھو۔ اور میں سلام پیش کرتا ہوں اس ادارے کی انتظامیہ کو، اس ادارے کے اساتذہ کو، اس ادارے کے طلباء کو اور اس ادارے کے پرنسپل اور خادم جناب علامہ ڈاکٹر مفتی نوید اختر سلیحریہ صاحب کو، جنہوں نے اس علاقے کے اوپر ایک بہت بڑا جو قرض تھا وہ ادا کر دیا ہے۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کی صورت میں آپ کے سامنے یہ ایک ماحول پیدا کر دیا ہے۔ اب یہ میری آپ سب کی ذمہ داری ہے، ہم نے اس ادارے کو پروان چڑھانا ہے، ہم نے اس درخت کو پانی لگانا ہے، ہم نے اس کی چھانٹ کانٹ میں حصہ لینا ہے، ہر حوالے سے دامے درمے سخنے ہم نے اس ادارے سے مالی معاونت کرنی ہے۔ کیا انشاءاللہ کریں گے نا؟ کریں گے نا؟ میں ووٹ نہیں مانگ رہا، میں نبی دین دا حکم دے رہے ہیں، کریں گے سارے؟ اللہ آپ کی نسلوں میں حافظ قرآن بنائے، جتنے احباب آئے ہیں یہ دین سے پیار کرنے والے، اللہ آپ کی نسلوں میں عالم دین پیدا کرے۔ آپ علماء سے پیار کرنے والے ہیں، میرے نبی نے فرمایا متعلم بن جاؤ، علم سیکھنے والے بن جاؤ، یا عالم بن جاؤ، یا پھر ان کے پاس بیٹھنے والے بن جاؤ یا سننے والے بن جاؤ، اگر نہیں تو کم از کم ان سے پیار کرنے والے بن جاؤ۔ تمہیں مبارک ہو، یہاں بیٹھے ہوئے جتنے لوگ ہیں میں صدہا مبارک پیش کرتا ہوں، میرے پاس ہار ہوں، میں سب کا جا کے ماتھا چوموں اور سب کو جا کے بوسہ دوں۔ مبارک ہو تم اپنے وقت نکال کر، آج کے پرفتن دور سے علماء کا آنا باعث برکت ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ جو احباب بیٹھے ہیں، یہ بزرگ بیٹھے ہیں، نوجوان بیٹھے ہیں، کئی کام مصروفیات ترک کر کے آج کس محفل سننے کے لیے آئے ہیں، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، میں آپ کے لیے محبت پیش کرتا ہوں، میں آپ کے راستوں میں اپنی آنکھیں بچھاتا ہوں۔ اللہ آپ کا آنا مبارک کرے۔ اور آج کے اس پروگرام کے لیے جو ہمارا ایک پروگرام ہے خطاب ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ دستار فضیلت کا پروگرام ہوگا۔ قبلہ شاہ صاحب خصوصی دعا فرمائیں گے، اپنی دعاؤں سے محروم نہیں رہنا، سب نے دل جمی سے خطاب سننا ہے۔ میں انتہائی ادب سے ملتمس ہوں جناب حضرت علامہ پیر محمد حامد سرفراز قادری صاحب سے کہ آپ آج کس پروگرام میں گفتگو فرمائیں، عظمت کانفرنس قرآن کریم کانفرنس میں گفتگو فرما کر ہمارے قلوب و ذہان کو معطر فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔ مدنی آیا وہ نعرہ جب لگاتے تھے خیبر توڑ دیتے تھے، حکم دیتے سمندر کو وہ رستہ چھوڑ دیتے تھے۔ او بارڈر دے قریب بیٹھے ہو مودی نو آواز جائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی حضرت علامہ پیر سید عارف بہاؤالحق شاہ صاحب، حق و صداقت کی صدا،
حق و صداقت کی صدا